السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز کو کیسے پہچانیں گے کہ کون سا سیمی کنڈکٹر کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا کیا کام ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس فوٹو میں، یہاں پر بہت سے سیمی کنڈکٹر کمپوننٹس ایک دوسرے سے بالکل مشابہ ہیں، ان میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ کون سے سیمی کنڈکٹر کا کیا کام ہے، اور اگر ان میں سے کوئی سیمی کنڈکٹر کسی سرکٹ میں خراب حالت میں مل جائے تو اس کی جگہ پر دوسرا لگانے کے لیے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا صحیح متبادل کون سا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ تینوں جیسے ہیں، یہ دونوں، یعنی یہاں پر میں نے جتنے بھی گروپ آف سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز بنائے ہیں یہ سارے دیکھنے میں ایک دوسرے سے مشابہ ہے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز کو پہچاننے کے لیے 3 نمبرنگ اسکیمز ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلے ہم بات کریں گے جس نمبرنگ اسکیم کے بارے میں، جاپانیز انڈسٹریل اسٹینڈرڈ۔ اس کے مطابق کسی بھی سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز کا پارٹ نمبر کی ترتیب کچھ یوں ہوتی ہے، پہلے ڈیجٹ ہوگا، اس کے بعد 2 لیٹرز ہوں گے، اس کے بعد سیریل نمبر ہوگا، اس کے بعد ایک سفکس ہوگا۔ سیمی کنڈکٹرز کا پارٹ نمبر ٹرانزسٹر، ڈائیوڈ، تھائرسٹر کے جو فیملی ممبرز ہو گئے، جو بھی ہو، یہ سیمی کنڈکٹر کے جو پارٹ نمبر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ الفا نمبرنگ ہوگا۔ جس سیمی کنڈکٹر نمبرنگ اسکیم کے مطابق اگر کسی سیمی کنڈکٹر ڈیوائس پر ایس اے لکھا ہوا ہے، ڈیجٹ تو ہوتا ہی ہے الفابیٹ سے پہلے، ایس اے الفابیٹ لکھا ہوا ہے تو وہ ہے پی این پی ٹرانزسٹر۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں، یہ لیجیے، اس پر لکھا ہوا ہے جناب 2SA19 اور 3، یہ ہے پی این پی ٹرانزسٹر، بائی پولر ٹرانزسٹر۔ میں آپ کو اس کی ڈیٹا شیٹ دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے جی، یہاں پر بھی بالکل وہی لکھا ہوا ہے، سلیکان پی این پی ٹرانزسٹر۔ اس کے بعد اگر کسی سیمی کنڈکٹر ڈیوائس پہ ڈیجٹ کے بعد ایس سی لکھا ہوا ہے تو وہ ہوگا این پی این ٹرانزسٹر۔ مثال کے طور پر میں آپ کو این پی این ٹرانزسٹر دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے 2SC5200، یہ بھی بائی پولر ٹرانزسٹر ہے لیکن یہ این پی این ٹرانزسٹر ہے۔ میں آپ کو اس کی ڈیٹا شیٹ دکھاتا ہوں، یہ لیجیے۔ اس کے بعد اگر کسی کنڈکٹر کمپوننٹ پہ ایس ای لکھا ہوا ہے تو وہ ڈائیوڈ ہوگا، ایس جے لکھا ہوا ہے تو وہ ہوگا پی چینل یونی پولر ٹرانزسٹر۔ مثال کے طور پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ لیجیے، یہاں لکھا ہوا ہے سلیکان پی چینل ماسفیٹ 2SJ160 160 2SJ161 سے 162 تک، یہ سارے سلیکان پی چینل ماسفیٹس ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی 2 دکھاتا ہوں، یہ لیجیے 2SJ162، یہاں پر 2 نہیں لکھا ہے، 2 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو ڈیجٹ 2 ہے نمبر آف سیمی کنڈکٹر جنکشنز کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹرانزسٹر میں 2 جنکشنز ہوتے ہی ہیں، اس لیے یہاں 2 لکھنے کو ضرورت نہیں سمجھائی جائے۔ اس کے بعد اگر کسی کمپوننٹ پہ ایس کے لکھا ہوا ہے تو وہ ہوگا این چینل FET، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ لیجیے، یہاں لکھا ہوا ہے SK3911، یہ ہے این چینل FET۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی ڈیٹا شیٹ، یہ لیجیے، یہاں لکھا ہوا ہے 2SK3911 اور یہاں لکھا ہوا ہے این چینل ماسفیٹ۔ اس کے بعد اگر کسی کمپوننٹ پہ SR لکھا ہوا ہے تو ریکٹیفائر ہے، ST لکھا ہوا ہے ڈائیوڈ ہے، SZ لکھا ہوا ہے تو زینر ڈائیوڈ ہے، SE لکھا ہوا ہے وہ پی این پی ٹرانزسٹر ہے، آئیڈیو فریکوینسی رینج میں کام کرے گا، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ لیجیے، اس کا پارٹ نمبر ہے 2SP688، یہ آئیڈیو فریکوینسی پی این پی ٹرانزسٹر ہے۔ اس کی میں آپ کو ڈیٹا شیٹ دکھاتا ہوں، یہ لیجیے، یہاں لکھا ہوا ہے ہائی پاور ایمپلیفائر اپلیکیشن، تو میرا تحقیقات ہے یہ پی این پی ٹرانزسٹر ہے، اور پارٹ نمبر سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ پی این پی ہی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کمپوننٹ پہ ایس ڈی لکھا ہوا ہے تو وہ این پی این ٹرانزسٹر ہوگا، آئیڈیو فریکوینسی رینج میں کام کرنے والا۔ یہ لیجیے، یہاں لکھا ہوا ہے E718، یہاں بھی انہوں نے 2 کو لکھنا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ ٹرانزسٹر میں 2 جنکشنز ہوتے ہی ہیں، اس لیے 2 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ این پی این آئیڈیو فریکوینسی کی رینج میں کام کرنے والا ٹرانزسٹر، میں آپ کو اس کی ڈیٹا شیٹ دکھاتا ہوں۔
اگر ایس ایف لکھا ہوا ہے تو وہ تھائرسٹر گروپ آف 4 لیئر سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز کے ایک گروپ کا نام ہے تھائرسٹرز، اس گروپ میں سے کوئی ممبر ہوگا۔ ایس ایچ لکھا ہوا ہے وہ یونی جنکشن ٹرانزسٹر ہوگا، یہ جو یونی جنکشن ٹرانزسٹر ہے یہ تھائرسٹر گروپ آف سیمی کنڈکٹر کا ممبر ہے، اور یہ ایسا ٹرانزسٹر ہے جس میں کلیکٹر نہیں ہوتا، میٹر بیس 1 بیس 2 ہوتے ہیں، اس میں کلیکٹر نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایمپلیفیکیشن نہیں کر سکتا، سوئچنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایس کیو لکھا ہوا ہے تو ریڈی ہوگا، ایس وی لکھا ہوا ہے تو ویریکیپس ہوگا، ویریکیپس کا مطلب ڈائیوڈ ہی ہے، ویریبل کیپیسٹنس والا ڈائیوڈ یعنی ویریکٹر ڈائیوڈ۔ اس کے بعد اگلا نمبرنگ اسکیم ہے جیٹیک، یہ امریکن نمبرنگ اسکیم ہے۔ اس نمبرنگ اسکیم کے مطابق پہلا ڈیجٹ ہوگا، اس کے بعد لیٹر ہوگا، اس کے بعد سیریل نمبر ہوگا، اس کے بعد سفکس ہوگا۔ ٹرانزسٹرز کے لیے ہمیشہ ڈیجٹ 2 ہوگا، پین جنکشن کو ڈائیوڈ کہا جاتا ہے، اس میں ڈائیوڈ کے لیے ہمیشہ ڈیجٹ 1 لکھا ہوا ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر 3 لکھا ہوا ہے تو وہ ڈبل گیٹ یونیپولر ٹرانزسٹر ہے، 4 لکھا ہوا ہے تو وہ آپٹو کپلر ہوتا ہے۔ جیڈک نمبرنگ اسکیم کے مطابق مثال کے طور پر میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ڈائیوڈ، یہاں پر 1N4003 لکھا ہوا ہے، یہ ڈائیوڈ 1 کا مطلب ہے نمبر آف پین جنکشن، ڈائیوڈ مطلب ایک ہی ہوتا ہے، اور لیٹر ہمیشہ N ہی ہوگا، ٹرانزسٹر ڈائیوڈ ہوگا۔ اور 4003 یہ اس کا سیریل نمبر ہے، میں آپ کو ایک ڈائیوڈ دکھاتا ہوں، یہ لیجیے، یہ ہے 1N4002۔ اب میں آپ کو اس کی ڈیٹا شیٹ دکھاتا ہوں، یہ لیجیے، یہاں 1N4001 سے لے کر 1N4007 تک کے ڈائیوڈز کے بارے میں تفصیلات دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد 2N ٹرانزسٹر ہوتا ہے، 2 کا مطلب 2 سیمی کنڈکٹر جنکشن۔ میں آپ کو اس کے بعد ٹرانزسٹر دکھاتا ہوں، یہ لیجیے، یہاں لکھا ہوا ہے 2N3055، یہ ایک ٹرانزسٹر ہے جیٹک نمبرنگ اسکیم کے مطابق۔ میں آپ کو اس کے بعد اس کی ڈیٹا شیٹ دکھاتا ہوں، یہ لیجیے 2N3055 کمپلیمنٹری سلیکان پاور ٹرانزسٹر۔ اس کے بعد 3N لکھا ہوا ہے، تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ ڈبل گیٹ ماسفیٹ ہوگا یعنی یونیپولر ٹرانزسٹر۔ میں آپ کو 3N بھی دکھاتا ہوں، یہ لیجیے، یہاں ایک ماسفیٹ مل گیا، یہاں لکھا ہوا ہے 3N204، یہ ہو گیا ڈبل گیٹڈ ماسفیٹ۔ اب میں آپ کو اس کی ڈیٹیل، یہ لیجیے، نمبر بھی وہی لکھا ہوا ہے، پارٹ نمبر 3N204، اور یہ ڈبل گیٹ ہے جیسا کہ آپ یہ اس کی سمبل میں دیکھ رہے ہیں، ڈرین سورس گیٹ 1 گیٹ 2 ڈبل گیٹ۔ اگلا نمبرنگ اسکیم ہے جناب کو الیکٹران نمبرنگ۔ اس اسکیم کے مطابق پہلے 2 لیٹرز ہوگا، اس کے بعد سیریل نمبر ہوگا۔ پہلا جو لیٹر ہوگا وہ سیمی کنڈکٹر مٹیریل کو ظاہر کرے گا، یعنی وہ ڈیوائس کون سے سیمی کنڈکٹر مٹیریل سے بنا ہوا ہے، سلیکان، جرمینیم، گیلیم آرسینائڈ، گیلیم نائٹرائڈ، گیلیم آرسینائڈ فاسفائڈ، ان میں سے کوئی بھی سیمی کنڈکٹر ہو سکتا ہے۔ پہلا جو لیٹر ہوگا وہ سیمی کنڈکٹر کی ٹائپ کو ظاہر کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر پہلے اے لکھا ہوا ہے وہ جرمینیم سے بنا ہوا ہوگا، ای لکھا ہوا ہے سلیکان سے بنا ہوا ہوگا۔ اب میں آپ کو ای والا ایک مثال آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ لیجیے، BC547 اور 548، یہ دونوں سلیکان سے بنا ہوا بائی پولر ٹرانزسٹر ہے۔ اگر ایف لکھا ہوا ہے تو وہ ہائی فریکوینسی لو پاور کا ٹرانزسٹر ہوگا، ایچ ہے تو وہ ڈائیوڈ ہوگا، کے ہے تو ہال ایفیکٹ سینسر ہوگا، ایل ہائی فریکوینسی پاور ٹرانزسٹر، اگر کیو لکھا ہوا ہے تو وہ LED ہوگا، ایس ہوگا لو پاور سوئچنگ ٹرانزسٹر کے لیے، یو ہوگا سوئچنگ پاور ٹرانزسٹر، ایکس ہوگا ویریکٹر ڈائیوڈ ہوگا، وائی ریکٹیفائر ڈائیوڈ کے لیے ہوگا۔ اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو 7 ایک دوسرے سے میچنگ سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز رکھے ہوئے ہیں یہ کیا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے MJE3055، یہ ٹرانزسٹر ہے، یہ وولٹیج ریگولیٹر ہے، یہ بائی پولر ٹرانزسٹر ہے، یہ بھی پاور ٹرانزسٹر ہے، یہ PNP پاور ٹرانزسٹر ہے، یہ دونوں زینر ڈائیوڈز ہیں جو وولٹیج ریگولیٹر کا کام کرتا ہے، ایک 5 وولٹ کا ہے دوسرا 12 وولٹ کا ہے، اور یہ ہو گیا فاسٹ سوئچنگ ڈائیوڈ۔ یہ تینوں ریکٹیفائر ڈائیوڈز ہیں، یہ لو پاور آئیڈیو فریکوینسی ٹرانزسٹرز ہیں، یہ سیمیٹریکل 12 وولٹ پہ کام کرنے والا آپریشنل ایمپلیفائر ہے، یہ ڈبل گیٹڈ ماسفیٹ ہے، یہ بائی پولر ٹرانزسٹر ہے، یہ دونوں آپریشنل ایمپلیفائرز ہیں، یہ 14 واٹ کا ہے، یہ 10 واٹ کا ہے، یہ ایکو پروسیسر ہے۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے مشابہ شکل اور ٹرمینلز کی تعداد کسی بھی سیمی کنڈکٹر ڈیوائس کی پہچان نہیں ہے۔ یہاں پر یہ دونوں ٹرانزسٹر ہیں اور یہ وولٹیج ریگولیٹر ہے، جبکہ ٹرمینلز کی تعداد ان تینوں میں برابر ہے، شکل میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک
کمپوننٹ ہے، یہ بھی ایک کمپوننٹ ہے، لیکن یہ ایک سرکٹ ہے، وولٹیج ریگولیٹر آئی سی ہے، اس میں آپریشنل ایمپلیفائر بھی ہے، زینا ڈائیوڈ بھی ہے، پروٹیکشن سرکٹ بھی ہے، اس میں تھرمل شٹ ڈاؤن کے لیے سرکٹ بھی ہے۔ یہ دونوں این پی این ٹرانزسٹر تو ہے، لیکن ان دونوں کے ڈیٹا شیٹ پیرامیٹرز ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ جو شکل جو آپ یہاں اس فوٹو میں دیکھ رہے ہیں، ان اشکال کو تکنیکی زبان میں پیکیج کہا جاتا ہے۔ ان تینوں کے اشکال کو PO 220 کہا جاتا ہے، ان دونوں اشکال کو PO 126 کہا جاتا ہے، ان دونوں کے جو شکل ہے اس کو TO 3P کہا جاتا ہے، یہ TO 92 پیکیج ہے، یہ DO 41 ہے، DO 38 ہو گیا، TO 3 ہو گیا، DIP ہے۔ اب آئی سی ایس کی پیکیج تو یہ دونوں کا DIP ہے اور ان دونوں کا بھی DIP ہے۔ سائز MIL میں ہوتا ہے، 200 MIL، 209 MIL، 300 MIL، اس طرح سائز ہوتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ جب ہم نے JEDEC، جس اور پرو الیکٹران نمبرنگ سکیمز کو سمجھا تو ہم اس قابل ہو گئے کہ ڈائیوڈ، ٹرانزسٹر اور تھائرسٹر گروپ آف سیمی کنڈکٹرز، جس میں ڈائی ایک، ٹرائی ایک، SCR، SCS، LASCR، PUT، UJT، شاکلے ڈائیوڈ، یہ سارے سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز تھائرسٹر گروپ میں شامل ہیں۔ ان کے پارٹ نمبرز کو ہم سمجھنے کے قابل ہو گئے، لیکن آئی سیز جو ان سے زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں، کمپلیکیٹڈ پارٹ نمبرنگ سکیم ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تو ہمیں پتہ نہیں چلا۔ تو آئی سیز کے پارٹ نمبرز کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ تجویز دیتا ہوں کہ کوئی بھی آئی سی جس کے بارے میں آپ نہ جانتا ہو تو آپ اس کے پارٹ نمبر کو براؤزر میں ٹائپ کریں اور اس آئی سی کا ڈیٹا شیٹ آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر اس آئی سی پہ پارٹ نمبر لکھا ہوا ہے LA440۔ اب ہم نے جو 3 سکیمز پڑھے ان تینوں سکیمز کے مطابق اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں اس کا ڈیٹا شیٹ، یہ لیجئے۔ جب ہم نے اس کی ڈیٹا شیٹ کو کھول کے دیکھا تو ہمیں بالکل پتہ چل گیا، پوری تفصیل کے ساتھ پتہ چل گیا کہ یہ آئی سی کس کام کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا کیا کام ہے، اس کی تمام خصوصیات اس کے ڈیٹا شیٹ سے ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ اب اس کے بعد اس آئی سی پر لکھا ہوا ہے، یہ آپریشنل ایمپلیفائر ہے TDA2003۔ اب اس پارٹ نمبر کا کیا مطلب ہے، اس آئی سی کی خصوصیات کا ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، تو اس کے لیے بھی ہم اس کے ڈیٹا شیٹ کو کھولیں گے۔ یہ لیجئے، یہاں سے ہمیں پوری تفصیلات پتہ چل رہا ہے۔ 10 واٹ اور ریڈیو آئیڈیو ایمپلیفائر اور اس کے تمام خصوصیات آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے TDA7297، اس کو بھی ہم ڈیٹا شیٹ کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ لیجئے، پتہ چل گیا کہ یہ 15+15 واٹ ڈبل بریج ایمپلیفائر آئی سی ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے PT2099، یہ کیا چیز ہے، یہ لیجئے، یہ ہے ایکو پروسیسر آئی سی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ سرکٹ کو کارگزار اور دیرپا بنانے کے لیے اور سرکٹ میں استعمال ہونے والی کمپوننٹس کی عمر کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے جو باتیں ضروری ہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، میرے ویڈیوز کا مقصد ہی بگنرز کو سکھانا ہے۔ جو لوگ تجربہ کار ہوتے ہیں، جو بڑے ماہر ہوتے ہیں، ان کو تو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسٹوڈنٹس کو سکھانا میرا کام ہے، بگنرز کو سکھانا میرا کام ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کمپوننٹ کو PCB پہ استعمال کریں، پہلے اس کی ڈیٹا شیٹ کو بالکل اچھی طریقے سے پڑھ کے شروع سے آخر تک سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی کمپوننٹ استعمال کرتے ہوئے اس کی میکسیمم ریٹنگ کرنٹ اور وولٹیج میں جو ہوتے ہیں اور پاور میں جو ہوتے ہیں اس کو آپ کبھی نہ چھوئیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں ایک دکھاتا ہوں ڈیٹا شیٹ 2SB688۔ اس ٹرانزسٹر کا جو میکسیمم ایبسولوٹ ریٹنگز یہاں دیا ہوا ہے، کلیکٹر بیس وولٹیج میکسیمم ریٹنگ یہاں دیا ہوا ہے 120 وولٹ۔ آپ نے کبھی بھی کسی بھی سیمی کنڈکٹر ڈیوائس کو سرکٹ میں استعمال کرتے وقت اس کی میکسیمم ریٹنگ پہ کبھی استعمال نہیں کرنا ہے۔ اگر ایسا کرو گے کمپوننٹ چل جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ آن کرتے ہی جل جائے گا، کام کرے گا لیکن وہ اوور ہیٹ ہوگا۔ اس کی وجہ سے اس کی جو عمر کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اتنے سال کام کرے گا، اس سے پہلے وہ خراب ہو جائے گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے 120 کلیکٹر بیس وولٹیج۔ آپ نے کبھی بھی اس ٹرانزسٹر کو سرکٹ میں استعمال کرتے وقت کلیکٹر بیس کے درمیان پوٹینشیل ڈفرینس 120
20 نہیں رکھنا ہے، اس سے کم رکھنا ہے۔ ایمیٹر کلیکٹر کا وولٹیج بھی اتنا ہی ہے، ایمیٹر بیس وولٹیج 5 ہے۔ پاور ڈسپیشن یہ 80 واٹ پاور ڈسپیٹ کرے گا جب آپ میکسیمم ریٹنگز کرنٹ وولٹیج کے ساتھ اس کو چلاؤ گے۔ اب ایک سوال یہ بھی کہ میکسیمم ریٹنگ سے کتنا کم رکھنا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس کی ٹپیکل ویلیو اگر ڈیٹا شیٹ میں دیا ہوا ہے تو آپ اس ویلیو کو استعمال کریں۔ اب میں آپ کو ٹپیکل ویلیو کے لیے ایک ڈیٹا شیٹ دکھاتا ہوں۔ یہ لیجیے، یہاں لکھا ہوا ہے جناب سپلائی وولٹیج کم از کم آپ نے اس کو دینا ہے ±6 وولٹ، اور زیادہ سے زیادہ جو یہ میکسیمم ریٹنگ ہے ±18 وولٹ یہ برداشت کر سکتا ہے۔ ٹپیکل ویلیو یہاں خالی ہے، آپ یہاں پر 15 وولٹ استعمال کر سکتے ہیں، بالکل مناسب ویلیو ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اگر کسی خراب کمپوننٹ کو کسی سرکٹ سے تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ بالکل درست پارٹ نمبر والی کمپوننٹ استعمال کریں اور بالکل درست پیکج والی کمپوننٹ استعمال کریں۔ بالکل سیم پارٹ نمبر نہ ملے تو اس کا سبسٹیٹیوٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کا سبسٹیٹیوٹ کو کیسے معلوم کیا جاتا ہے، اس کو کیسے ڈھونڈا جاتا ہے، اس کا طریقہ میں آپ کو دوسرے کسی ویڈیو میں بتا دوں گا۔ مثال کے طور پر فرض کیا کہ آپ کے کسی سرکٹ میں یہ والا ٹرانزسٹر خراب ہو گیا، یہاں لکھا ہوا ہے MJE3055۔ اگر یہ خراب ہو جائے تو آپ کو بالکل ایگزیکٹ یہی کمپوننٹ مل جائے تو اچھی بات ہے، اگر آپ کو نہ ملے، آپ کو اسی پارٹ نمبر کا کمپوننٹ تو مل گیا لیکن اس کا پیکج تھا TO126 یا TO92، تو اس صورت میں آپ نے ان دونوں پیکج والے کمپوننٹ کو کبھی بھی اس کی جگہ پر استعمال نہیں کرنا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو پارٹ نمبر سیم ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے 2-3 منٹ سرکٹ کام کرے، اس کے بعد یہ فوراً جو ریپلیسمنٹ آپ نے لگایا وہ جل جائے گا، کیونکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پیکج ہے TO220۔ اس میں میٹل ٹیپ بھی لگا ہوا ہے اور کچھ ٹیکنیشینز اس کو ہیٹ سنک کا نام دیتے ہیں، جبکہ TO92 میں میٹل ٹیپ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی پاور ڈسپیشن اس پیکج کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے۔ TO126 میں میٹل ٹیپ تو ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ پاور کو ڈسپیٹ نہیں کر سکتا، خود گرم ہوتا رہتا ہے اور باہر ڈسپیٹ نہیں کر پاتا، اس کی وجہ سے اوور ہیٹ ہو جاتا ہے، اس کی عمر کم ہو جاتا ہے، سرکٹ ناپائیدار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر مثال کے طور پر آپ کے سرکٹ میں یہ والا ٹرانزسٹر 2N3055 آپ کو خراب حالات میں مل گیا، اس کا پیکج ہے TO3۔ اب آپ کو ایگزیکٹ TO3 اسی پارٹ نمبر میں مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ ملے تو اس صورت میں آپ نے کبھی بھی اس سے چھوٹی پیکج والی، مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے یہاں دائیں طرف والا ہے TO3، جب آپ اس کو ریپلیس کرو گے تو اس کا پیکج بالکل TO3 ہی ہونا چاہیے، اور بائیں طرف والا اس پیکج کو کہتے ہیں TO66۔ آپ نے کبھی بھی TO3 کی جگہ پر TO66 استعمال نہیں کرنا ہے، چاہے ان دونوں کا پارٹ نمبر ایگزیکٹلی سیم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ جو دائیں طرف والا پیکج والی جو کمپوننٹ ہے اس کی پاور ڈسپیشن کی اہلیت زیادہ ہے، یہ زیادہ ہیٹ کو اپنے اندر سے خارج کر سکتا ہے، جبکہ بائیں طرف والی یہ جو چھوٹی TO66 پیکج والی جو سیمی کنڈکٹر ڈیوائس ہے، ہیٹ ڈسپیشن کی صلاحیت کم ہونے کی وجہ سے یہ اوور ہیٹ ہو جائے گا اور آپ کا سرکٹ میں جو ریپلیس کیا ہے کمپوننٹ آپ کی متوقع عمر سے پہلے وہ جل جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات وہ یہ کہ آپ کو ایک کمپوننٹ ایسا ملا جس کی پیکج جو خراب کمپوننٹ ہے اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہے، مثال کے طور پر یہ ہے TO220، اس کے مقابلے میں یہ والا پیکج تھوڑا سا فرق ہے، اس کے میں بھی میٹل ٹیپ ہے، اس میں بھی ہے، لیکن یہ تھوڑا بڑا ہے میٹل ٹیپ، اس میں ہیٹ ڈسپیشن کی صلاحیت تھوڑا زیادہ ہے، اس میں تھوڑا کم ہے۔ تو اس صورت میں اگر ان دونوں کا TO126 اور TO220 ان دونوں پیکج والے کمپوننٹ کا اگر پارٹ نمبر بالکل سیم ہے تو اس صورت میں آپ بڑے پیکج والے کمپوننٹ کی جگہ پر چھوٹے پیکج یعنی 126 پیکج لگا سکتے ہیں، بشرط ہے کہ آپ 126 پیکج کے ساتھ ایک ہیٹ سنک بھی جوڑ دیں۔ یہ جو سوراخ بنا ہوا ہے اس میں نٹ لگا کے ہیٹ سنک لگانا ضروری ہے، بغیر ہیٹ سنک کے لگاؤ گے تو کمپوننٹ چل جائے گا، سرکٹ بھی بالکل کام کرے گا، لیکن وہ آپ جتنی عمر کی توقع رکھتے ہیں اس سے پہلے یہ جل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے سرکٹ کو ڈیزائن کرنے کے بعد بریڈ بورڈ پہ ہو چاہے PCB پہ ہو، ہر سیمی کنڈکٹر ڈیوائس کو ہاتھ رکھ کے چیک کرنا ہے، اگر کوئی کمپوننٹ اوور ہیٹ ہو رہا ہے اس کمپوننٹ پر ہیٹ سنک لازمی لگانا ہے،
اور یہاں ڈائیوڈس کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ یہ ریکٹیفائر ڈائیوڈ ہے. ڈائیوڈ مثال کے طور پر ایک ریکٹیفائر ڈائیوڈ ہے, اس کا پارٹ نمبر تھا 1N4001, وہ خراب تھا. تو آپ نے اس کو تبدیل کرتے وقت یا تو ایگزیکٹلی 1N4001 کے ساتھ تبدیل کریں یا اس سے ہائر ویلیو والی ڈائیوڈ کے ساتھ تبدیل کریں. 1N4002 استعمال کریں, 3, 4, 7 استعمال کریں, کیونکہ ان ڈائیوڈز کی جو ریٹنگز ہے اس کے مقابلے میں زیادہ ہے. یعنی وہ 1N4001 جتنا کرنٹ وولٹیج برداشت کر سکتا ہے, پاور ڈسپیٹ کر سکتا ہے, اس سے زیادہ ان میں صلاحیت ہے. یعنی آپ نے ہائر سیریل نمبر والی ڈائیوڈ کو لوور سیریل نمبر والی ڈائیوڈ کی جگہ پر استعمال کرنا ہے, جبکہ لوور سیریل نمبر والی ڈائیوڈ کو ہائر سیریل نمبر والی ڈائیوڈ کی جگہ پر کبھی بھی استعمال نہیں کرنا ہے. ایسا کرو گے تو ڈائیوڈ فوراً جل جائے گا. یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ ہمیشہ کوئی بھی کمپوننٹ ہو, مینوفیکچرر کی طرف سے جو ریکمینڈڈ ریٹنگز ہے اس کے اندر ہی استعمال کریں. کبھی بھی اس ویلیو سے اوپر جانے کی کوشش نہ کریں, اس ریکمینڈڈ ویلیو پہ ہی یا اس سے کم ویلیو پہ چلائیں.